آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور انہیں بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا؟ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہے۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہے گھومو پھرو، جو کچھ بھی کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کبھی کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے بھی باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ جنت سے دونوں باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو، تو جواب میں ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں جنت میں لے جاتے وقت کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے کر جا سکتے۔ اس پل شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے اسے دامنی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ تم وہ پھل کھانے کے بعد کبھی نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھانے پر ان کو مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ جب اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟
لیکن تم دونوں نے میری بات کو نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر تمہارا کچھ وقت تک خاص ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر ماحول کی خوبصورتی کو چھین لیا اور جن پروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اللہ پاک نے اس کے منہ سے ابک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی خوبصورت جگہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو بہت زیادہ ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کے کچھ حصے تو بالکل بھی زہریلے نہیں ہوتے، لیکن اس کی بعض ایسی زہریلی ہوتی ہے اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، تذکرہ اولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت کریم اللہ علیہ کریم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت کریم اللہ غزل کریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مارو، چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ پر پھونک مارتی تھی۔ چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ اس آگ کو خوش ہو کر بھڑکا رہی تھی، اور تب سے اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ اسی کو جب سے مارنے اور اپنے گھر سے بھگانے کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ حضرت کریم اللہ کریم وجل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو نقصان پہنچائیں گے، انہی میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس دنیا میں چھپکلی کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی اور وہ لاکھوں کے تعداد میں بڑھنے لگی تھی۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ پاک نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے اس کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمینوں اور غاروں میں پانیوں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ جلن اور حسد اپنے آپ میں رکھتے گئے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات بھی ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوق انسانوں سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی حدیث میں بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں جب پہلی نظر ان پر پڑے تو انہیں مار ڈالے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور دوسری چھوٹ پر مارنے سے اس سے کم، اور تیسری چھوٹ پر مارنے سے اس سے بھی کم نیکیاں ملتی ہے۔
میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، آمین۔